وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين۔ ہم لوگ ہر نماز سے پہلے اس آیت کو بھی پڑھتے ہیں اپنی نیت نماز کے طور پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ایک موقع پر کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے ہم بھی حنیف بن جائیں اور شرک کا کوئی بھی شائبہ ہم میں نہ آئے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بشر عزیز ہمیں اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پس اس ابراہیم کو یعنی حضرت مسیح السلام کو اگر ہم نے روحانی ترقی اسلام کو دنیا میں غالب کرنے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے مانا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو اسماعیل بننے کی کوشش کرنی ہوگی، ہر عورت کو ہاجرہ بننے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہم دین کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے تو خدا تعالیٰ ہمارے لیے نئے سے نئے راستے کھولے گا، اور اسلام کی ترقی کے راستے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق صادق کے ذریعے کھولنے کے وعدے کیے ہیں، ان میں ہم بھی شامل ہو سکیں گے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک حقیقت میں دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد پر عمل کر لے تو ایک انقلاب ہم دنیا میں لا سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی تعلیم کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگیاں گزارنے لگ جائیں تو ایک روحانی انقلاب دنیا میں پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلا کر دنیا کو اسلام کے جھنڈے تلے لانے والے بن جائیں تو ہم ان شہداء کی قربانیوں کا بہترین بدلہ دے سکتے ہیں جن کو زمانے کے ابراہیم کے ماننے کی پاداش میں شہید کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے کہ اس زمانے کے ابراہیم کو جب ہم نے مانا ہے تو کیا اس کے تمام احکامات پر ہم عمل کرنے والے ہیں، اور جس طریقے سے اس ابراہیم نے بھی اپنی قوم کو شرک سے دور رہنے کی تعلیم دی، اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی جماعت کو جو چھپا ہوا شرک ہے جو انسان کے نفس کے اندر چھپا ہوا ہے، یعنی جھوٹ اور اسی طرح یہ جو دیگر برائیاں تکبر کو بھی حضور نے شرک قرار دیا ہے، اور غیر اللہ کی طرف توجہ اور دنیا کی طرف مائل ہونا بھی جو ہے ان سب چیزوں کو شرک قرار دیا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری طرف سے دی ہوئی ایک دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف سکھائی تھی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب یہ حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے اس کو یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دیے تھے، ہم نے ان سب کو ہدایت دی تھی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کون تھا؟ سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون تھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم اچھی طرح کام کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی تھی، یہ سب کے سب نیکوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہاں پر جو انبیاء کا ذکر ہوا ہے، ان انبیاء کے نام لیے گئے ہیں، عام طور پر مستشرقین بھی اور عیسائیوں کی طرف سے بھی بعض دفعہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، اور زمانے کے لحاظ سے گویا کہ نوز وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو پتہ ہی نہیں تھا یا رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بعد میں آنے والے نبی کو پہلے ذکر کر دیا اور پہلے آنے والے کا ذکر بعد میں کر دیا۔ حالانکہ جہاں پر ایک ترتیب ہے جس کا ذکر حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا زکریہ کا ذکر یحییٰ کے ساتھ اس لیے کیا ہے کہ وہ ان کے باپ تھے، اور عیسیٰ کا اس لیے کہ یحییٰ ان کے ابحاث تھے،
اور الیاس کا اس لیے کہ عیسیٰ کے آنے سے پہلے الیاس کے آسمان سے آنے کی خبر دی گئی تھی، اور اسماعیل کا اس لیے کہ وہ بھی عیسیٰ کی طرح جمالی نبی تھے، اور الیسع یعنی یسایہ نبی کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ان کو بھی الیاس سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور یونس کا اس لیے کہ ان کے واقعے کو مسیح پر اضافہ کیا جاتا ہے، اور لوط کا اس لیے ذکر کیا کہ ان کا تعلق ابراہیم اور اسماعیل سے گہرا تھا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور ان کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ بس یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ یہ انبیاء ایک دوسرے کے آگے پیچھے آئے تھے اور قرآن نے ان کا ذکر اکٹھا کر دیا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے حکمت کے ماتحت ان کا اکٹھا ذکر کیا ہے، نہ کہ تاریخ کے لحاظ سے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں چن لیا تھا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی تھی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی ان تمام انبیاء کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ابو الانبیاء بھی ہے کہ وہ تمام انبیاء کے باپ تھے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اللہ کے ہدایت دینے کا یہی طریق ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس طریق پر ہدایت دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر وہ شرک کرتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو وہ ان کے جتنے اعمال تھے وہ ضائع ہو جاتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور فیصلہ کرنے کی فراست اور نبوت دی تھی۔ فَإِن یکفر بِہَا، بس اگر یہ لوگ اس نبوت کا انکار کر دیں، ہؤلاء، یہ لوگ، فَإِن یکفر بِہَا ہؤلاء، تو اگر یہ لوگ اس نبوت کا انکار کرتے ہیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ، تو ہم نے اسے ایک اور قوم یعنی مسلمانوں کے سپرد کر دیا ہے جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ ایک لمبے عرصے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں نبوت رہی، اور یہ نبوت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک رہی، یعنی جتنے بھی انبیاء آتے رہے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن جب انہوں نے نبوت کی قدر نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا یہ انعام ان سے چھین کر تو دوسرے بھائیوں میں یعنی حضرت اسحاق کے بھائی حضرت اسماعیل کی اولاد کی طرف منتقل کر دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر، خاتم النبیین کے طور پر مبعوث فرمایا۔ یہاں پر یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ جب تک وہ ہدایت پر قائم رہے تو ان میں نبوت قائم رہی اور نبی ان میں آتے رہے، لیکن جب انہوں نے شرک کیا تو ان کے جتنے بھی اعمال تھے، غلطی اعمال بھی گویا نیکیاں بھی تھیں، تو وہ شرک کے نتیجے میں وہ ان سے ضائع ہو گئیں، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں تھیں ان کا اور نبوت کا، بعد میں آنے والی نبوت کا، نبیوں کا انکار کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے بشدت انکار کیا اور ان کو قتل کرنے تک کی کوشش کی اور صلیب پر چڑھا دیا، تو جب اس طرح کا انکار ان کی طرف سے صادر ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے وکلنا بہا، فقط وکلنا بہا قومًا لیسوا بہا بکافرین، تو ہم نے یہ نبوت کی جو نعمت تھی وہ اس قوم کی طرف لوٹا دی یا اس قوم کی طرف بھیج دی جو اس کا انکار کرنے والے نہیں تھے، یعنی مسلمان تھے، اور انہوں نے اس نبوت کو پھر قبول کیا، اور پھر قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، بس تو ان کی ہدایت کی پیروی کر۔ قل، تو کہہ دے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے اس بات پر کوئی اجر نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یہ تو صرف تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یعنی اوپر جتنے بھی انبیاء کی فہرست بیان ہوئی ہے، جتنے انبیاء کے نام لیے گئے ہیں، ان کو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ ان کی اقتداء کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی۔